السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قابل احترام ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، ہر منگل کے دن آپ لوگوں کے سامنے ہم کسی بدعت کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں اس بدعت کی تردید کی جاتی ہے۔ کبھی یہ بدعت عقیدے سے متعلق ہوتی ہے، کبھی عبادات سے، کبھی اور چیزوں سے۔ آج جس بدعت کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اذان کے وقت عورتوں کا اپنے سروں پر دوپٹہ رکھنا بدعت ہے، اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں پورے بر صغیر کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، یو پی کے رہنے والے ہم لوگ، وہیں ہماری پیدائش ہوئی۔ میں نے اپنے گاؤں کے اندر دیکھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو جو عورتیں جن کے سر ننگے ہوتے تھے وہ عورتیں اپنے سروں پر دوپٹہ رکھ لیا کرتی تھی، یا اگر لیٹی ہوئی ہیں تو بیٹھ جاتی تھی۔ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، ہمارے پاس ایک صاحب پاکستان سے آئے، ان کے پاس کچھ سوالات تھے۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ پاک دامنی کی علامت ہے کہ جب اذان ہو تو اذان کے وقت اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لینا چاہیے، اور انہوں نے اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی سنائی، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ کوئی ایسی حدیث نہیں آتی ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ یہ جو چیز ہے پورے بر صغیر کے اندر پائی جاتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اپنے سروں پر دوپٹہ رکھ لیتی ہیں، لیٹی ہوئی بیٹھ جاتی ہیں۔ ایسے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے دکانوں پر، ہوٹلوں پر جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت اگر گانا چل رہا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں ٹیپ ریکارڈ کو یا گانے کو، سب باتوں میں مصروف رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کوئی اذان کا جواب نہیں دیتا، لیکن گانا بند کر دیں گے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اذان کا حق ادا کر دیا، گویا کہ ہم سے ہی مطلوب ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جب اذان ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی تعظیم ہے اس میں۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی لوگوں نے گڑھ رکھا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، نہ اس حدیث نہیں ہے، حدیث کے نام پر گڑھا گیا اس لیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، ورنہ وہ حدیث نہیں ہوتی کہ جب اذان سنو تو کھڑے ہو جاؤ۔ حالانکہ جو حدیث ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جب اذان ہو تو فقولوا مثل ما یقول، کہ جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم کہو، یہ حدیث ہے۔ لیکن انہوں نے قولو کے بجائے قومو کر دیا، یعنی اذان سنو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو حدیث صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو قومو کو انہوں نے قولو سے بدل دیا، قولو کے بجائے قومو کہہ دیا۔ تو اس طریقے سے لوگ اپنی بدعات کی ترویج و اشاعت کے لیے حدیثیں بھی لوگ کر لیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ عورتیں اپنے سر کو دوپٹے ڈھانک لیتی ہیں اور اذان کا جواب نہیں دیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، باتوں میں مصروف رہیں گی، اور یہ سمجھیں گی کہ ہم نے سر پر دوپٹہ رکھ لیا، اب اذان کا حق ادا ہو گیا، گویا کہ ہم سے ہی مطلوب ہے۔ حالانکہ مطلوب یہ ہے کہ جب ہم اذان سنیں تو اذان کا جواب دیں، مرد ہو یا عورت سب کو جواب دینا چاہیے، اور وہ الفاظ جو مؤذن کہتا ہے جواب میں وہی الفاظ کہنے چاہیے، الا یہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں انسان کیا کہے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا۔ لیکن اذان کا جواب سب کو دینا ہے۔ جو اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر ہمارے نبی پر درود پڑھتا ہے، پھر اذان کے بعد کی جو دعا آتی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ، اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ایسے شخص کے لیے میری سفارش حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس شخص کے لیے حلال ہوگی جو عقیدہ توحید پر ہوگا۔ جو باتیں اذان کے اندر بیان کی جاتی ہیں، توحید، اللہ کی وحدانیت کا ذکر، اللہ کی بڑائی، نبی کی رسالت
اور اس کی گواہی ان کے نبی کی رسالت و نبوت کی اور کامیابی کی طرف بلانے کی اللہ کی بڑائی اور توحید کی، اگر یہ عقیدہ ہوگا تب ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول کی سفارش حلال ہوگی، ورنہ صرف اذان کا جواب دے دینے سے حلال نہیں ہوگی۔ اذان کا جواب تو قبر پرست بھی دیتے ہیں، مشرکین بھی دیتے ہیں، روافض اور خوارج بھی دیتے ہیں، اور بھی لوگ دیتے ہیں جن کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، بدعات اور خرافات سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی کی سفارش حلال ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ سفارش ان لوگوں کے لیے ہمارے نبی کریں گے جو خالص موحد ہوگا، متبع سنت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا حقدار یا کون سعادت مند ہوگا، خوش بخت ہوگا جسے آپ کی سفارش حاصل ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے خالص توحید اپنایا اس آدمی کے لیے میری سفارش حلال ہوگی۔ اس لیے ایک حدیث کو لے کر کے اور اس پر انسان اپنا عقیدہ گڑھ لے اور اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا لے، یہ جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ اور منہج ہوتا ہے۔ دین پوری حدیثوں کا نام ہے، پورے قرآن کا نام ہے، ایک حدیث کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کی مدینے میں وفات ہو جائے اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جاتی ہے۔ کیا مدینے میں مرنے والے ہر شخص کی ہمارے نبی سفارش کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے۔ مدینے میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول بھی مرا تھا، یہی نہیں آپ نے اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی تھی، بلکہ آپ نے قبر میں بھی آپ اترے، اپنا لعاب بھی لگایا، اپنا جبہ بھی دے دیا، لیکن کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ منافق تھا۔ وہ ظاہر میں صرف مسلمان تھا، باطن میں مسلمان نہیں تھا۔ لہذا جس کے عقیدے میں کفر اور شرک ہوگا، نفاق ہوگا، چاہے وہ اذان کا جواب دے، چاہے 5 وقت کی نماز پڑھے، چاہے مدینے کے اندر وفات ہو، چاہے خانہ کعبہ کے اندر وفات ہو، ایسے آدمی کے لیے نجات نہیں ہے، نہ ایسے آدمی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ لہذا یہ نہ سمجھ جائیں ایک حدیث کو لے کر کے کہ حدیث میں کہہ دیا گیا کہ جو اذان کا جواب دے گا اور پھر ہمارے اوپر درود پڑھے گا اس کے لیے میری سفارش حلال ہو گئی، اور جس کو ہمارے نبی سفارش کر دیں اس کے لیے کامیابی یقینی ہو گئی۔ اور اذان کا جواب تو سب دیتے ہیں، درود تو سب پڑھتے ہیں، اور پھر اذان کے بعد کی دعا بھی سب پڑھتے ہیں، چاہے وہ شرک کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ لہذا ان سب کے لیے نجات ہو گئی، سب کے لیے نبی کی سفارش ہو گئی، حاصل ہو گئی۔ یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کون کہے گا؟ جو سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر نہیں ہے۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا، یہ چونکہ ایک علمی اور تحقیقی گفتگو اور بات تھی، ایک حدیث کے حوالے سے جو میرے ذہن میں آیا، کیونکہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ایک حدیث لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے، کہیں گے دیکھیں ہمارے نبی نے فرمایا ہے، اور پھر اس کو فٹ کر لیں گے اپنے اوپر اور دیگر حدیثوں کو چھوڑ دیں گے اور ان حدیثوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ خوارج اور جو روافض اور سلف صالحین کے منہج اور عقیدے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کی علامت اور پہچان ہے۔ بہرحال میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ عورتوں کا اذان کے وقت اپنے سروں پر دوپٹہ رکھنا یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ بدعت ہے دین کے اندر۔ عورت کو ہمیشہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے دوپٹہ رکھنے سے منع کر رہے، ہرگز نہیں، لیکن اذان کے وقت دوپٹہ رکھنا اور باقی اوقات میں سر کو کھلا رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ پورے سر کو انسان عورت کو ہمیشہ ڈھانک کر کے رکھنا چاہیے۔ تو لوگوں کے اندر یا عورتوں کے اندر یہ ایک طرح کی جہالت پائی جاتی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اپنے سروں پر دوپٹے رکھ لیتی ہیں، اگر لیٹی ہوئی ہیں تو بیٹھ جاتی ہیں، لیکن وہی عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، وہی عورتیں اذان کا جواب نہیں دیں گی، اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعا پڑھتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے سر پر دوپٹہ رکھ لیا، حق ادا ہو گیا۔ تو یہ دین کے اندر میرے بھائی یہ جہالت کی بات ہے، یہ بدعت ہے یہ۔ اور کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی معمولی سی بات ہے یہ، اگر سر پر دوپٹہ رکھے لیا تو کیا ہو گیا؟ تو میرے بھائی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ ہمارے نبی نے ہر بدعت کو گمراہی سے تعبیر کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چھوٹی چھوٹی بدعت کرنے والا بڑی بدعت کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ہمیں بدعت کو نہیں دیکھنا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم امام اور عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بدعت چھوٹی ہو یا بڑی، ہمیں بدعت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے،
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بدعت کس مقام پر بنائی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے بدعت دین کے اندر پیدا کی گئی ہے اور دین اللہ رب العالمین کا ہے، لہذا دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ کیا ہم ہر ایک انسان کسی ملک میں رہتا ہے تو کیا وہ اس ملک کے قانون میں اضافہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا اضافہ، اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ اضافہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، لہذا دین کو بدعات کو انسان معمولی نہ سمجھے کہ چھوٹی سی بدعات ہے، کیا فرق پڑ جاتا ہے اس کو کرنے سے، قطعاً نہیں۔ اگر انسان اس طریقے سے ہلکا لے گا بدعتوں کو تو بڑی بدعتوں کے اندر گرفتار ہونے کا اندیشہ اور خدشہ ہے کہ بڑی بڑی بدعتیں کرے گا، اور چھوٹی بدعتیں کرنے والا دھیرے دھیرے بڑی بدعتوں کا بھی ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے چھوٹی بدعتیں ایجاد کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو اجتماعی تحلیل و تکبیر کر رہے تھے وہی لوگ نہروان کی جنگ میں خوارج کا ساتھ دے رہے تھے، صحابہ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، حالانکہ بہت معمولی سی بدعت تھی وہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کا ایک جو ہے امام تھا یا سربراہ تھا، وہ کہتا تھا، لوگ اس کے پیچھے دہراتے تھے، جن کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے نکال دیا تھا، وہی لوگ نہروان کے جنگ میں خوارج کا ساتھ دے رہے تھے، خوارج کے ساتھ تھے میرے بھائیوں، صحابہ کا ساتھ نہیں دیا۔ چھوٹی سی بدعت تھی، لیکن چھوٹی سی بدعت نے انہیں جا کر کے کہاں پہنچا دیا، دین سے خروج کر گئے اور خوارج کا ساتھ انہوں نے دیا۔ تو اس لیے کسی بھی بدعت کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ دین سے متعلق ہے، دین اللہ تعالیٰ کا ہے، لہذا ہر بدعت کو اللہ کے رسول نے گمراہی قرار دیا۔ تو بہرحال یہ آج کا ٹاپک تھا چھوٹا سا ہمارا، کہ ہر دین کے اندر یعنی عورتوں کا اپنے سروں پر دوپٹہ رکھنا یہ دین کے اندر بدعت ہے، اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہ کوئی ایسی حدیث آتی ہے، نہ اس کا پاک دامنی سے تعلق ہے، نہ کسی اور چیز سے تعلق ہے، اور اس طرح کی کوئی حدیث بھی نہیں آتی ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اذان کا ہم جواب دیں، نماز پڑھیں پابندی سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اس طریقے سے درود شریف پڑھیں اذان کے بعد، اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھی جائے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنا، سر پر ٹوپی رکھنا، یا اس طریقے سے بیٹھے ہوئے انسان کا کھڑا ہو جانا، یا سوئے ہوئے انسان کا بیٹھ جانا، یا اس طریقے سے جو چیزیں کی جاتی ہیں، یہ ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے حدیثوں سے، یہ لوگوں کی اپنے ذہن کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لہٰذا ان چیزوں کا سے پرہیز انسان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔